اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ ورسولہ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس برائے صلی ثواب سید ایجاد حسین جعفری بیگم سید محمد علی سید شوکت علی سید محمود علی شبی مقدر فردوس جنائی سے خانوادے کے دیگر مرحومین اپنے بھی تمام مرحومین مومنین مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مل کر ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات ہے۔ آج ذرا اس آیت کی تشریح کرنے کل تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا لیکن مضمون کو ہم نے آگے بڑھا دیا تھا۔ آیت کی تشریح تھوڑی سی سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا اس کی 46ویں آیت 46ویں تو سمجھ میں آ گئی بچوں کو۔ آج کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ انگلش سمجھ آتی ہے اردو سمجھ، یہ بھی ماشاءاللہ ایک علامت ہے غلامی کی جو چلی آ رہی ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے ہماری پڑھائی اور بزرگی کی علامت یہ کہ میرا بچہ انگلش بڑی اچھی بولتا ہے ماشاءاللہ، یہ غلامی کا تحفہ ہے۔ اسی لیے ترقی نہیں کر سکتے آپ کیونکہ آپ کی تو اپنی زبان ہی نہیں ہے، ترقی کیا کریں؟ دنیا میں ہر اس قوم نے ترقی کی ہے جس نے اپنی زبان میں اپنے بچوں کو پڑھایا۔ چیلنج کر رہا ہوں، ابھی کوئی کھڑا ہو کے مجھ سے بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا بولتا ہے اور کسی بھی قوم کا نام اٹھا کے نہیں، اور اس قوم نے ترقی کی جس نے اپنے بچوں کو اپنی جاپان، چین، جرمن، فرانس، رشیا، ایران، کوریا، چائنا، کیوں؟ آپ 90% بچوں کو تو ویسی تعلیم سے بھگا دیتے ہیں، بیٹھنے کے بعد بیچارہ کیا کرے؟ وہ تو ہو گیا جاہل، آگے تو وہ جائے گا جو انگلش میڈیم کا وہ آگے جائے گا۔ تو آپ کا تو نظام تعلیم ہے غلامی پر ہے کہ 90% غلام چاہیے، 10% وہ چاہیے کہ 90% کو آگ کے رکھ کے بھیڑ بکری جیسے کہ ماشاءاللہ روزانہ آگ رہے ہے نا، اسی کے عادی ہیں ہم لوگ۔ اس لیے ہم آگے بڑھنے کا کوئی چانس ابھی فی الحال نظر نہیں آتا جب تک کہ غلامی کی سب سے بڑی علامت ہمارے ساتھ لگی، یہ غلامی کی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھا بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے کہاں سے کہاں چلا جاتے ہیں۔ میرا بابا میں کیا کروں، میں تو ایسی مجلس پڑھتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب مصیبت یہ کہ اس عمر میں عادت بدلتی بھی نہیں، 40-50 سال ہو گئے یہی باتیں کرتے ہیں، اب نہیں بدل سکتی عادت۔ اب آئیے بات کو لے کر آگے چلیں۔ 46ویں آیت واصل مجلسی تھی، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور اس کی 46ویں آیت۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، خبردار آپس میں اختلافات میں نہ پڑ جانا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعات نہ کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ مومنین سے کہا جا رہا ہے، آپ سے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں اختلافات کرو گے تو انتشار ہو جائے گا، تم بکھر جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا، بکھر جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ چاہے اپنی قوم کو لے لے، چاہے پوری قوم کو لے لے، پورے پاکستان کو لے لیجیے، پورے عالم اسلام کو، جس کو بھی لے لیجیے۔ فتفشلوا، مومنین کو لے لیجیے۔ اگر تنازعات پیدا کرو گے گلی گلی میں، جگہ 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 ہر جگہ تنازع ہو رہا ہے، مسجد میں تنازع ہو رہا ہے، امام بارگاہ میں تنازع ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ فتفشلوا، منتشر ہو جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے۔ اور صرف یہی نہیں ہوگا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وہ جو دشمنوں پر تمہارا روب اور دبدبہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ کھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔
वतज़हब रिहुकुम, यानी तुम्हारी हवा उखड़ जाए। वो जो तुम्हारा रोब और दबदबा होगा वो क्या होगा? वो फारिग। 1.5 अरब हो या 2.25 अरब, सबको पता है फजूल है ये, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर छोटे से हो, मुख्तसर हो, मिले हुए हो, तो पूरी दुनिया को तिकनी का नाच नचा देते हैं, साम्राज्य दुनिया को नचाया है ना। चंद मुट्ठी भर है भाई, कितने होंगे मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों में भी नहीं, हजारों में है जो लड़ रहे हैं पूरी दुनिया की साम्राज्य ताकत। हजारों से ज्यादा, लाखों में नहीं है वो, हजारों में बस लड़ रहे हैं। बता रहे हैं ना, अगर ये मुट्ठी बंद हो तो हजारों इस पूरी साम्राज्य दुनिया पर काफी है। लड़ रहे हैं ना, कैसे घुटने टेक रहे हैं, भीख मांग रहे जंगबंदी की। आपको नहीं पता, मुझे पता है। आपको उतनी खबर आती है जितना ये गुलाम मीडिया देता है। गुलाम बड़ा शोर मचाते हैं, आजादी था, इदारे आजाद। क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे मीडिया के बारे में। खैर जनाब, चलिए इतनी बात समझ में आई। भीख मांग रहे, खुद घुटनों के बल आ गए, जमीन पे आ गए। क्यों? मालूम हो ना इनको 39 दिन वाले और होते हैं, 40वें दिन वाला और होता है। कल रह गया था जुमला, आज इसकी तशरीह करूंगा, पता चल गया ना कि किससे भिड़े हो। मालूम हो गया, फर्क है, फर्क है। जो करबला के वारिस है वो कभी घुटने नहीं टेकेंगे तुम्हारे साथ में, और ना तुम उन्हें शिकस्त दे सके हो 1400 साल में, ना कभी शिकस्त दे सको। तुम्हारा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। कल का यजीद हो या आज का यजीद, जब हुसैनियत से टकराएगा, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी, इज्जत हमारा मुकद्दर बनेगी। या जज़ाकल्लाह, इतनी बुलंद आवाज से एक सलवात भी ना फरमा दीजिएगा। आई तबशलू वतज़हब रिहुकुम, क्या होगा? इख्तिलाफ का नतीजा, तनाज़ुआत का नतीजा क्या होगा? मुंतशिर हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मुश्किलात जब आए, वस्बिरू, सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो, मत चिल्लाओ, मत हाय वाय करो, सब्र करो, वस्बिरू। क्यों? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। क्योंकि याद रखो, यानी कायदा कुरान ने बता दिया कि बस अल्लाह अगर किसी के साथ है तो सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अगर किसी के साथ है तो साबरीन की जमात के साथ है। डटे रहो पहला। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो दूसरी जगह सूरह अहक़ाफ़ में भी आए थे ना, और भी कई मकामात में यही बात की गई, लफ्ज़ बदल गए। एक बात समझाई जा रही है, जिन लोगों ने, बेशक जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके बाद क्या रहे? वो इस्तिकामत दिखाई, वही है ना साबित कदम। मुस्तकाम, सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सारे कह रहे, अरब नहीं कह रहे, मक्के में नहीं कह रहे, तवाफ करते हुए नहीं कह रहे, मदीने में नहीं कह रहे हैं ना अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अमली तौर पर उनका रब कौन है? अमली तौर पर किसके सामने झुके हुए हैं? कहना और है, अमल करना और है। दुनिया को पट्टियां पढ़ाते रहे, तौहीद तौहीद, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, किसी को ना पुकारो, और जब अल्लाह को पुकारने का वक्त आया तो या अमेरिका मदद है, या बरतानिया मदद है, या इसराइल मदद है। देख लिया, इसको कहते हैं जिन पर इल्जाम लगाते थे वो साबित कदम खड़े हुए मैदान। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना ऐसा। कल हमने अर्ज किया था ना कि याद रखिएगा, बताएंगे आपको कनेक्शन क्या है 1400 साल का आज के वाकया से, कनेक्शन क्या है ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तनकीदी तौर पर जुमले, ताकि आयत आप तक पहुंच जाए जो मैं कर रहा हूँ, कि इसका आप सोचेंगे कि भाई आयत पढ़ी थी कल, उसका तर्जुमा किया ना, तशरीह की, राबता क्या है? अब समझ में आया कि क्या राबता है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, परवरदिगार आलम उन पर अपने मलाइका को नाज़िल करता है। मलाइका खुशखबरी लेकर आते हैं, मत डरो, मत हुज़्न मलाल का शिकार आ जाओ, बल्कि बशारत है, अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, तुम्हें बशारत है, खुशखबरी है उस जन्नत की जिसका वादा किया गया है। किससे? जो साबिर हैं, जो इस्तिकामत की जमात, जो इस्तिकामत दिखाते, सब्र करे, ठीक है। अब आपसे गुजारिश करेंगे, माशाअल्लाह वो हमारा मजमा आ गया, थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ जाएगी, मुझे बात करने में आसानी हो जाएगी। दुरूद भेजते हुए आगे बढ़ाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, जज़ाकल्लाह। आइए, हमने आपसे वादा किया था कल कि उन गज़वात का जिक्र करेंगे जो आमतौर पर जिनका जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन तारीख पर उनके बहुत गहरे असरात हैं। भाई आप 4-5 गज़वात का जिक्र सुनते हैं, बद्र हो गए, ओहद हो गए, खैबर हो गया, खंदक हो गया, और भी गज़वात हैं। मतलब हमारे लिए तो गदीर भी गज़वा है, हमारे लिए तो मुबाहिला भी गज़वा है ना?
مباہلہ وہ غزوہ ہے جس کی فاتح کون ہے؟ دختر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہے نا؟ ہماری سب غزوے، ہمارے سارے غزوے، لیکن ان مشہور جو یہی ہوتا ہے نا، میں آپ سے میں نے وعدہ کیا کہ ان غزوات کا جن کا تاریخ پہ آج تک گہرا اثر ہے مگر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، یعنی ہے تاریخ میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے لا رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نہ کبھی اس سے پہلے کسی نے لکھی نہ پڑھی نہیں، تو میں کہاں سے لایا بھائی؟ جیسی میں جملہ کہتا ہوں نیچے سے مجمع کہتا ہے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، یہ منظر بھی دیکھیے نا آپ نے، وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے نہ کسی نے سنے ہوں گے نہ پڑھے ہوں گے نہ لکھے ہوں گے، وہ ہے تو کہاں سے لایا؟ تجھ پہ کیا وحی آئی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں آواز آئی، کیا کہتا ہے؟ پہلے میری سمجھ بھی نہیں آتا تھا مسئلہ کیا یہ کس کی آواز ہے، پھر معلوم اچھا یہ وہ آواز آتی ہے، جب یہ خود جوڑتا تو کہتا ہے آواز آئی، آواز آئی کہہ کے اس کو نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کہ قرآن میں لکھا ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت کہ حدیث میں لکھا ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت کہ تاریخ میں لکھا، آواز آئی شروع ہو گیا، مجمع کو اسی میں مزہ آتا ہے ماشاءاللہ، پبلک بھی اسی چیز کی عادی ہو گئی، تو آواز آئی سنا ہمیں، یہ نہ بتا اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، تاریخ نے کیا کہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے غزوہ بنی نذیر، اسے تاریخ میں کیا نقش چھوڑا، یہ میں نے کہا عرض کیا کہ تاریخوں میں ہے، وہی تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ان کو نظر نہیں آتی کہ جس سے مجمع تھوڑا اٹھے گا، کھڑا ہوگا، گھٹنوں کے بل پنجوں کے بل، کچھ کرے گا کوئی نہیں کرے وہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ غزوہ بنی نذیر ہے کیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا، 2-3 جملے مجھے کہنے دیجیے کہ مشرکین مکہ کی دشمنی کی وجہ بتائیے آپ، بہت تفصیل ہے اس میں، بنی ہاشم سے دشمنی کی تھی، وہ جناب ہاشم کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا کام نا، کیونکہ ہاشم کو اللہ نے عزت دی تھی، جناب ہاشم کو اللہ نے عزت دی تھی، دوسروں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا، وہیں سے مسئلہ شروع ہو گیا تھا، وہ اس حسد اور رقابت کا، کہ جناب دوسرے جاتے تھے کہیں بھی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، جب ہاشم جاتے تھے شام جاتے تھے تو وہاں کا بادشاہ جناب پورا بھیجتا تھا وقت کے عزت سے لے کر آؤ ہاشم آ رہا ہے، یہ تاریخ ہے، میں پڑھ چکا ہوں گلستان زہرا میں، مجھے یاد ہے میں نے پورا اشرا پڑھا ہے، ایمان اجداد پیغمبر کو کتابی صورت میں چھپ بھی چکا ہے، کتاب بھی موجود ہے، اس میں آپ پڑھیں گے آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی۔ یمن کے بادشاہ کو پتا چلتا تھا ہاشم آ رہے ہیں تو فوراً وقت بھیجتا تھا جاؤ عزت سے لے کر آؤ ہاشم، کیوں؟ سب اپنی جگہ سرمایہ دار تھے، بڑے بڑے سیٹ تھے، لیکن جو عزت اللہ نے اس گھرانے کو دی تھی اس پہ وہ جلتے تھے، بھنتے تھے کہ ہم جاتے ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ مکے میں ہماری عزت، بھائی مسئلہ یہ تھا کہ تم نے اپنا معاشرہ چوروں کا قائم کر رکھا تھا، وہاں تمہاری عزت تھی، جب باہر نکلتے تھے تو آوازیں لگتی تھی، اب میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں نے وہ لفظ نہیں لیا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، ہے نا، میں نے وہ لفظ نہیں لیا، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات، میں نے کہا نا کنیکشن ہے، کنیکشن ہے، وہاں جبری عزت لی ہوئی تھی اپنی، جبری، جو نہیں کرے گا ماریں گے اس کو، ختم کر دیں گے اس کو، باہر نکلتے تھے تو باہر ان سے پہلے ان کی خبریں چلی جاتی تھی، ہر ملک کے سفیر ہوتے ہیں نا بھائی، بھیجتے تھے کہ بھائی یہ آ رہا، بھائی یہ سب اٹھائی گرے، یہ کفار قریش کی بات کر رہا ہوں بھائی، کہیں اور نہ چلے جانا اللہ کے بندو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ معلوم تھا لہذا کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، ادھر ہاشم نکلے خبر گئی ہاشم آ رہا ہے، کون ہے ہاشم؟ یہی تو ہے اصل وارث ابراہیم و وارث اسماعیل، یہی ہے، لہذا ہر جگہ ہاشم کی عزت، اگر عزت نہ ہوتی، بیٹا اس کو بند کر، تو میرے بچے کل بھی منع کیا تھا، موبائل نہیں چلے گا، بن رہی ہے نا، ایک آفیشیل کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑے میں بھگت چکا ہوں مسائل، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے ریکارڈنگ سے منع نہیں ہے، لیکن یہ آفیشیل ریکارڈنگ ہے، یہ ہو رہی ہے، کوئی اپنے موبائل چلانے کی کوشش نہ کرے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے۔ بھائی دیکھیے کچھ تو ہے نا ہاشم، کچھ تو ہے، کہ رسول اپنے ہاشمی ہونے پہ فخر کرے کہ میں ہاشمی ہوں، انا الہاشمی، علی فخر کرے کہ میں روح زمین میں پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں،
میرا باپ بھی ہاشمی، میری ماں بھی ہاشمیہ، ارے تو کچھ تو ہوگا ہاشم میں. اللہ کا رسول بھی فخر کرتا ہے، اللہ کا ولی بھی فخر کرتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ جملہ کافی ہے جناب ہاشم کے تعارف کے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ آج تک بنی ہاشم سے نفرت کا سبب کیا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ اللہ کا رسول بھی فخر کرتا ہے، جن پہ اللہ کا ولی بھی فخر کرتا ہے. اب سمجھ چلیے، اب آپ کو لے کر آ جائے وہاں جہاں کر آپ کو چھوڑتا ہے مدینہ. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ پس منظر آپ کو یاد ہے کہ آج تک کیا چل رہا ہے. مشرکین اور یہود کا گٹھ جوڑ، مشرکین اور یہود کا گٹھ جوڑ. آئیے اب آپ کو مدینہ کا میں نے بتا دیا تھا کہ یثرب یعنی اس وقت تھا وہ جو اکائیاں تھیں ان میں سب سے طاقتور تھا یہودی. اس کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی تھی، یہ صرف اسلحہ بیچتا تھا بس، اور سب کو اس نے اپنا مقروض کیا ہوا تھا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تھی نا؟ جب آپ کو پتا چل گیا کہ یثرب میں جس پر سب سے بڑی ضرب لگی تھی وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ یہودی. سب سے بڑی ضرب جس پہ لگی تھی وہ تھا یہودی. مجبور ہو گئے تھے معاہدے کرنے کے اوپر. یہ معاہدے جو تاریخ میں موجود ہے بھائی، میں ایسے معاہدے کون مانے گا جن کا کہیں ذکر نہیں ہو؟ ایک آدمی بیٹھ کے بڑھ بڑھ کیے جا رہا ہے. تاریخ میں کہاں ہے؟ کس کا سفر ہے؟ کل بتا چکا ہوں، سارے ذہن میں ہے نا کل جو میں نے بات کی آپ کے. خام میں بیٹھ جائیں گے. یہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پلانٹڈ. یہ جعلی دانشور تیار کیے جاتے ہیں تاکہ آپ میں انتشار پھیلا دیں، آپ کو ذہنی طور پہ سامراج کا حامی بنائیں. اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ ذہنی طور پر سامراج کا حامی. نہیں بھائی ان سے کوئی لڑائی وڑائی نہیں، لڑنا ہے تو آپس میں لڑ لو ہی بہت ہے نا. ادھر نہیں جانا، وہ تو بڑے اچھے ان سے تو معاہدے ہوئے تھے. کون سے معاہدے؟ کس کے معاہدے؟ جو معاہدے تاریخ میں موجود ہیں. معاہدہ ہوا یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ، موجود ہے کہ نہیں؟ ہے نا، تاریخ میں موجود ہے میثاق مدینہ. اس کے چیدہ نکات یہ تھے کہ بھائی کے خون سب معاف ہو گئے. اگر کوئی ایسا ہو جائے گا تو بیٹھیں گے، خون بہا دیا جائے گا اور اس میں سارے قبیلے مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. باہر کا دشمن کوئی حملہ کرے گا ہم مل کر دفاع کریں گے. ایک اشارہ دے دیں آپ کو، جنگ بدر ہوئی، یہودیوں نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کچھ کہا؟ نہیں کہا. یہ ذہن میں رکھیے آپ، تاریخ اس طرح سے آپ کو نہیں بتائے گا. میں خدا نہ کرے اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ مجھے 42 سال پڑھتے پڑھاتے ہوئے تاریخ، آپ کو یہ چیزیں نکال کے دے رہا ہوں تاکہ آسان تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے. معاہدہ تھا نا، چوری نہیں کرتا کوئی. معاہدہ یہ تھا کہ مدینے پر کوئی حملہ کرے گا، نہیں یثرب پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر دفاع کریں گے. بدر میں حملہ ہوا نا، باہر والوں نے حملے کی، یہودیوں نے ساتھ دیا؟ اسلحہ دیا؟ نہیں. پیسوں سے مدد کی؟ نہیں. اللہ کے رسول نے کچھ کہا؟ چھوڑو کوئی بات. احد میں حملہ ہوا نا مدینے پر، یہودیوں نے ساتھ دیا، پیسے دیے، مدد کی، اسلحہ دیا. اللہ کے رسول نے کچھ کہا؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل زندگی نہیں، کل پہنچوں گا بنی قریظہ پر، جس کی مثال دی جاتی ہے نا کہ 400 یہودیوں کے سر کاٹ دیتے. پہلے سنا نا کہ وہاں تک بات پہنچی کیسے. سنو آج جو بتانے جا رہا ہوں، ابھی بنی قریظہ نہیں بتا رہا، ابھی بنی نذیر بتا رہا ہوں. قبیلے میں نے بتائے نا بڑے بڑے، بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی غطفان، بنی سلیم اور یہ بنی قریظہ. یہ 5-6 بڑے بڑے ان کے قبیلے. بنی المصطلق یہ چھٹا قبیلہ، یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے، یہ بڑے بڑے. 4 ہجری احد ہو چکی، بدر ہو چکی. یہودیوں کو کچھ کہا اللہ کے رسول نے؟ اس سے پہلے بنی غطفان نکالے جا چکے ہیں، اس کا سبب بتا دیں گے کہ کیوں، وہ کل آئے گا. لیکن ابھی غزوہ بنی نذیر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم. وہ جو ہے کہ میں بھول نہ جاؤں یہ بتانا آپ کو، اس لیے میں یہاں سے شروع کیا 4 ہجری سے. 4 ہجری میں ہوا یہ کہ نجد کی سرزمین پر ایک قبیلہ آباد ہے، بنی عامر. یاد رکھیے کہ بنی عامر آج تک ان قبیلوں میں کہلاتا ہے جو بڑے جن کی آبادیاں بہت. یہ بنی عامر کا ایک شاخ جا کے آباد ہو گئی تھی نجد میں. نجد کا نام سنتے نا؟ نجد وہی نہیں، یہ نجد میں جا کے آباد ہو گئی تھی بنی عامر. اور آج بھی بنی عامر اتنا بڑا قبیلہ ہے. اچھا اس میں مختلف مکاتب بن گئے نا، مطلب ایسا ہوتا ہے نا قبیلہ آتا ہے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے، کچھ یہ ہو گئے، کچھ ہو گئے. جیسے بنی ثقیف، بنی ثقیف دیکھیے جناب مختار بھی ثقفی بنی ثقیف کے، اور حجاج بن یوسف ثقفی لعنتی وہ بھی ثقفی. تو سمجھ گئے نا؟ تو بنی عامر کی بھی بہت ساری شاخیں بنتی ایک یہاں. اب بھی آپ جائیں گے کربلا انشاءاللہ، پروردگار سب کو لے کر جائے، تو چہلم پہ یا عاشور پہ آپ دیکھیں گے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ بنی عامر کا قبیلہ آ رہا ہے.
بنی عامر کے لوگ جب آتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے جو حلقے ان کے وہ 1,000 کے ہوتے ہیں. 25 حلقے، یعنی ایک ماتمی جو ان کی انجمن ہوتی ہے وہ 25,000 کی ہوتی ہے. یہ میں خود آپ کو دیکھی بات کروں کہ آپ سنا کے اخبار میں نہیں خبر پڑھ لی میں خود تھا. 25,000 کا ایک ماتمی ان کا انجمن ہوتی ہے جس کے ہزار کے حلقے، 1000 پھر 1000 پھر 1000 پھر 1000. وہ خیر ایک طریقہ ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے ان کا ماتم بھی. نوحہ بھی 25,000 اور باقی ان کے جو مرد عورتیں چل رہی ہیں ساتھ وہ الگ. تو اتنا بڑا قبیلہ، یہ بھی اپنے آپ کو اسی سے بنی عامر سے ملاتے جو پہلے بنی عامر تھا. مکے میں بھی آباد تھے، سرزمین حجاز میں یثرب کے اطراف میں بھی آباد تھے. بنی عامر بنی کلاب یہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں. اور یہی نجد میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری. بنی عامر کا ایک سردار ابو برار یثرب کسی کام سے آیا، اچھا آدمی تھا. اس پہ اللہ کے رسول کی باتوں کا اثر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور اگر آپ کچھ افراد کو میرے ساتھ بھیج دیں، میرے علاقے میں بھیج دیں نجد میں، تو بڑا اثر ہوگا، وہ ساری قوم مسلمان ہو جائے گی. تو حضور کے جملے ہیں تاریخ میں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. تو کہتا ہے کہ نہیں، میں ضامن ہوتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں ان کے جان و مال کی. تو 70 مسلمانوں کا وفد بھیجا گیا. ابو برار کسی وجہ سے بیچارہ ساتھ نہیں جا سکا. ابو برار کسی وجہ سے، ایسا نہیں تھا کہ منافق نہیں تھا، یہ آدمی صحیح تھا، بعد میں بھی صحیح تھا، لیکن نہیں جا سکتا. یہ بئر کہتے ہیں وہی کنواں، بے حمزہ ہے، بئر معونہ ایک جگہ تھی وہاں بنی عامر کے یعنی نجد کے ساتھ، نجد میں تھی مطلب آبادی سے باہر. بئر معونہ پہ جا کے 70 مسلمان گئے. ان میں سے ایک کی ذمہ داری لگی حرام ابن لمحان. اس کو قاصد بتا کے بھیجا گیا کہ تم یہ رسول کا خط لے کر جاؤ. عامر ابن طفیل اس وقت قبیلے کا سردار ہے جو ابو برار کا بھتیجا ہے سگا. جس ابو برار نے خط بھی لکھا تھا کہ میں بھیج رہا ہوں، وہ ان کو نقصان نہ پہنچنے پائے. لیکن وہ بڑا خبیث تھا، بڑا ملول تھا. اس نے بات کرنا تو دور کی بات، خط لینا بھی گوارا نہیں کیا. خط بھی نہیں لیا کہ یہ آئے کہ اس کو ایک تھا نفرت. اسلام کا نام تو سن چکا تھا نا، اس کو نفرت تھی کہ مسلمانوں کو مارنا ہے. تو اب یہ سمجھ گئے کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے. تو فوراً اس امان کا ذکر کیا کہ تیرے چچا نے ہمیں امان دیے، تو نہیں لیتا نہ لے. لیکن اتنے میں اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، اس نے جناب حرام ابن لمحان کے پشت میں نیزہ مارا اور سینے سے نکالا. یہ اسی مقام پر شہید ہو گئے. اب اس نے اپنے قبیلے والوں کو ابھارا کہ چلو مل کر ان کو بھی ختم کرو. قبیلے والوں نے کہا تیرے چچا نے امان دیے، سردار نے امان دی، کیوں ایسا کرتا ہے؟ لیکن جب اس نے کہا قبیلے والے ساتھ نہیں دے رہے، اس نے اور لوگوں کو ساتھ ملایا، حملہ کیا، ان 70 پر سب کو شہید کر دیا، سب کے سر تن سے جدا کر دی. 2 آدمی زندہ بچے، ایک کعب ابن زید. یہ لاشوں میں ان کو مردہ سمجھا گیا، بچ گئے، بعد میں زخموں ٹھیک ہوئے واپس پہنچے. ایک عمرو ابن امیہ. یہ کیوں بچے؟ اس کی ماں نے کوئی نظر مانی بھی ہوگی، زمانے جاہلیت میں بھی تو نظر مانتے تھے نا. اس نظر کی بنا پر کہ ایک کو چھوڑیں گے تو ماں نے اسے کہا کہ ایک کو زندہ چھوڑ دیں. یہ اس نظر کی بنا پہ چھوڑ دیے گئے. تو وہ تو زخمی تھے. کعب ابن زید یہ جب جا رہے تھے راستے میں تو بنی عامر کے 2 اشخاص آ رہے تھے. کہاں سے آ رہے تھے نہیں معلوم. یہ گھات لگا کے بیٹھ گئے کہ اپنے ساتھیوں کا کچھ تو بدلہ لوں. انہی نے ان دونوں کو قصہ تمام کر دیا، قتل کر دیا. جب قتل کر دیا مدینے پہنچے تو وہ 2 آدمی تھے جنہیں اللہ کے رسول نے تحریری امان دی تھی. انہیں نے پورا واقعہ بتایا کہ میں تو قصاص کے چکر میں مارا. کہ نہیں، غلطی سے کیونکہ قتل ہو گیا، تمہارا قصور نہیں، غلطی سے ہوا، لیکن خون بہا تو دینا ہے. خون بہا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ ہم آپ کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا تاریخ پڑھنا. وہ بھی مجلس میں لوگ سونے لگتے ہیں، ہے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے 1-2 کو دیکھا، اونگیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے گالیاں اسکول. کیونکہ یہ ضروری ہے نا بتانا. مجھے بتائیے، انصاف سے چیزیں بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟
आप मजलिस पढ़ने की कोई हिम्मत नहीं करता, जरूरत नहीं करता, मैं ये सारे रिस्क लेता हूँ ताकि मेरे बच्चों तक तारीख पहुंचे, मेरे बच्चों तक इल्म पहुंचे, घर जाके पढ़े मौलाना सही कह रहे थे या नहीं, है ना। मैं तो खुद चैलेंज करता हूँ, मैं खुद कहता हूँ बेटा तस्दीक है कोई, मैं भी बदल सकती है, नाम बदल सकते, कुछ हो सकता है, जाके पढ़ेंगे, अगर देखेंगे भाई इनको खुशी होगी कि हाँ मौलाना मौलवी साहब ने हमारे बिल्कुल सही बताया। आइए अब ये कहा कि जनाब इनका खूब बहा दिया जाएगा, गुर्बत का दौर है ना, अभी इस्लाम का आवाज है। बनी नुज़ैर से, क्योंकि इबादत था, बनी गुतफान बनी कुरैज़ा उन सब की तरफ भेजा गया, एलची भेजा अल्लाह के रसूल ने कि भाई ये हमारी मदद करो। बनी नुज़ैर ने वादा किया कि आप आइए हम आपकी मदद करेंगे। इनके छोटे छोटे किले इन्हें मदीने के अतराफ में तामीर किए थे, उन किलों में रहते थे, बड़े किले नहीं, क्योंकि इतना बड़ा तो था नहीं मदीना। और गढ़ी कहते हैं चौकी से बड़ी, छावनी से छोटी, यानी छोटी गढ़ी, जिसको कहते हैं हिफाजत के लिए गढ़ियां बनाई जाती थी किलों के नीचे, एक इधर बना दी उधर चौकी, लेकिन बड़ी चौकी, छोटी नहीं बड़ी चौकी, उसको कहते थे गढ़ी। तो मैं गढ़ियां लफ्ज या गढ़ी इस्तेमाल करूं तो वो समझिएगा पानी पीने वाली गढ़ी ना समझिएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब हुजूर अपने साथियों के साथ बनी नुज़ैर के इलाके में दाखिल हुए, एक दीवार से टेक लगा कर बैठे हुए थे कि वही आई कि आप यहाँ से हट जाइए। क्यों? बनी नुज़ैर ने साजिश तैयार की थी कि रसूल को बुलाया जाए और ऊपर आदमी बिठाए हुए थे, बड़ा सा पत्थर देके कि जैसे ही इस जगह पर आए आप पत्थर ऊपर से गिरा दो, माज़अल्लाह हुजूर का खातिमा होगा और इस्लाम वहीं पर हुजूर को वही के जरिए से जनाब जिब्राइल ने दिला दी। ये पूरा वाक़या है, हर जगह तारीख में, ये नहीं समझे कि मेरी यहाँ है उसके नहीं, उसके उसके नहीं, ऐसे ही। तो बनी नुज़ैर और बनी मुस्तलक़ का कहीं नाम है कि इन्हें मिलकर, यानी दोनों ने, कहीं से बनी नुज़ैर का कहीं से बनी मुस्तलक़ का, कि ये जनाब ने उन्होंने साजिश की। अल्लाह के रसूल फौरन वहां से उठे और अपने साथियों के साथ मदीने, यहाँ से आपने भेजा मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा अपने सहाबी को, तो तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, ऐसा ऐसा क्यों, तुमने मेरे कत्ल की साजिश की, लिहाजा बस तुम्हारे पास एक मौका है कि अपनी जाने बचाओ, सामान लो, यसरब खाली करो, निकल जाओ, वरना फिर जंग के लिए तैयार हो। अच्छे तैयार हो गए, डर भी गए बनी नुज़ैर, क्योंकि पहले बनी गुतफान जा चुके थे, उन्हें मालूम था कि मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई, हालांकि गलत है, ये लक़ब कहीं और होना चाहिए था, बाहर चले, मर्जी था, मुअर्रिखीन की मर्जी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब हम क्या करें, ये मुअर्रिखीन की मर्जी है, इसको जाओ जो बना दो, जाओ भाई आपकी जो मर्जी बनाओ, हमें क्या। तो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई उनसे मिलता है, कहते खबरदार तुम्हारा शहर, तुम्हारी मिल्कियत, तुम क्यों छोड़ोगे, 2000 आदमी मैं दूंगा, बनी गुतफान और बनी कुरैज़ा के लोग मदद को आ जाएंगे, डट जाओ, नहीं कर सकते मुसलमान मुकाबला, और तुम अपने किलों में कौन निकालेगा तुम्हें, कौन उतारेगा किलों से नीचे। वो जनाब बेका और उन्हें मना कर दिया कि जी नहीं, हम नाम अलाक छोड़ा, हमारी जमीन हम क्यों जाए। लेकिन हुआ ये कि ना वो मदद पहुंची, बनी कुरैज़ा भी डर गए। अब्दुल्ला इब्ने उबई के बाद 2000 कहाँ से लाता, 300 थे, उसके बाद जो ओहद में लेके भाग गया था, उनको तो सब पहचानते थे, शक्ल थे, कहाँ से लाता, लिहाजा वो भी नहीं गए। अब क्या हुआ कि हुजूर लश्कर लेके गए 200-250 का बस, और रायत अलम किसके हाथ में, अली इब्ने अबी अली के हाथ में, और उनके किले और गढ़ियों के सामने जाके डेरा डाल दिया, मुहासरा कर लिया गया ताकि ये भाग ना सके निकल। अब उन्हें देखा कि हमारा तो कोई भी नहीं आ रहा। ये मुहासरे को 2-3 दिन हुए थे कि उनका बहुत बड़ा तीर अंदाज था गुलोल, इसका नाम नहीं आता, इसका नाम याद रखा कीजिए, ये भी एक खबीस है, ये भी एक मरहब अंतर की तरह है, जिसे अली ने जिसका सर कलम किया था। तो गुलोल वो कहीं पे गुज़ो का नाम है, गज़वा का नाम है या गुज़ो का नाम है, लेकिन गुलोल ज्यादा इसका नाम है, बहुत बड़ा तीर अंदाज था यहूदियों का। ये अपने 9 साथियों के साथ रात की तारीकी में किले से निकला है और तीर बरसा है, और दिन में वो शनासाई तो कर चुके थे, रेकी कर चुके थे वो, कि हुजूर का खेमा क्या, हुजूर के खेमे पर भी तीर बरसा है, और एक तीर आपके खेमे में दाखिल हुआ, आया चादर को चीर के हुजूर ने हुक्म दिया कि यहाँ से मेरा खेमा हटाओ, फला जगह लाओ। अली, लोग अभी खेमा हटाने में लगे, अली निकल गए खामोशी से। तो साहब किराम ने फरमाया कि अली कहाँ चले गए, कहा काम से गया है, अभी आ जाएगा। ये ग़ज़वा बनी नुज़ैर बता रहे हैं आप, काम से गया है अली, अभी वापस आ जाएगा। अब थोड़ी देर में अली गुलोल का सर हाथ में लिया है कि अल्लाह के रसूल ये या
اللہم صلی علی محمد. وہ ہاتھ میں لے کر آگے کہ یہ وہ ملعون تھا اللہ کے رسول جس نے آپ کے خیمے پہ تیر مارا تھا، میں اس کا سر لے آیا. آپ اجازت دیجئے، اس کے 9 ساتھی اور ابھی باہر گھوم رہے ہیں، قلعے میں داخل نہیں ہوئے، میں جاؤں ان کا خاتمہ کروں. تو اللہ کے رسول نے ابو دجان انصاری کو بھی ساتھ کیا، ایک صحابی کو اور ساتھ کیا، نام میں بھول رہا ہوں، مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہا کہ ہمارے یاسر یا کون ہے. بہرحال 2 افراد مولا کے ساتھ نکلے تاکہ گھیرا ڈال سکے، نکلنا نہ چاہے. اور علی نے ان 9 کے 9 کو قتل کیا. غزوہ بنی نذیر میں جو 10 قتل ہوئے، 10 کے 10 علی کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. کسی کوئی شریک کار نہیں تھا. صرف گھیرا دینے کے لیے 2 آدمیوں کو ساتھ لیتے کہ نکل کے بھاگنے مت دینا، باقی کام علی کر دے گا. یہی وہ غزوہ ہے جس میں جب علی خیمے سے گئے تھے غلول کو مارنے کے لیے، ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ تیر انداز کہاں ہے، تو جناب زبیر پریشان ہوئے تھے. حضرت زبیر بن عوام پریشان ہوئے تھے. بھائی ماموداد اور پھوپھی داد کا رشتہ ہے نا، معلوم ہے نا آپ کو، علی اور رسول کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگے. اور جناب زبیر کے ماموں ہیں، سگے ماموں، جناب ابو طالب بھی اور جناب عبداللہ بھی. سمجھ میں آگئے؟ یہ رشتہ ہے بالکل قریبی. اور عوام کون ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم. عوام ابن خویلد، خدیجہ بنت خویلد کے سگے بھائی. لہذا مومنین سے کہتا ہوں بازی ہونے کے زبان لگام دے کے رکھو، بالکل آزاد رکھو. معاملات اللہ کے سبوت ہے نا. جب اہل بیت نے اللہ کے سبوت میں، تم کون ہو؟ حضرت کے ساتھ ایک سلمان میری واجب ہے گالی دینا، واجب ہے. یہ ہے پیدا ہو گئے نا ایسے ایسے ہماریاں بکرات. میں نے رشتہ بتایا رشتہ. ماں کون؟ علی کی پھوپھی، رسول کی پھوپھی. باپ کون؟ جناب خدیجہ کا سگا بھائی جناب ابا. دوڑتے ہیں منہ کے بل گئے یہاں بھی اور آخرت میں. اسے نہیں زمانے کھول دیا کر، زمانوں کو لگام دے کر رکھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے جناب. تو ہوا یہ کہ زبیر پریشان، اللہ کے رسول علی کا بہت دیر ہوئی، علی نہیں آئے. تو اللہ کے رسول مسکرا کے دیکھے زبیر بہت محبت کرتے ہیں علی سے. اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ میں علی سے کتنی محبت کرتا ہوں. تو اس دن کیا ہوگا جس دن تم علی کے مقابلے پر آؤ اور تم ناحق ہوگے، علی حق پہ ہوگا. کہ اللہ کے رسول ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیسا ہوگا؟ یہی وہ بات تھی جو علی نے یاد دلائی تھی جبل میں. یاد آیا؟ بار بار کہتے تھے بھیجو. زبیر کو تو بیٹا نہیں آنے دیتا تھا، اور دوسرے تھے 2-4 مروان جیسے، وہ نہیں آنے دیتے تھے. علی بار بار پکار زبیر ادھر آؤ بات کرنی ہے، زبیر ادھر آؤ بات کرنی ہے. پھر آخر زبیر نکلے کہ کیوں نہیں جاؤں گا، آخر میرا ماموداد ہے، بات کرنے کے لیے بلا رہے، کیوں نہیں جاؤں گا. آئے میدان میں تو علی نے یاد دلایا. یاد ہے زبیر غزوہ بنی نذیر کے وقت کیا ہوا تھا؟ اب یاد رہے گا غزوہ بنی نذیر آپ کو ہمیشہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میں وہ غزوے پڑھ رہا ہوں جن کا ذکر آپ کے یہاں نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں آپ کے یہاں نہیں کیا جاتا ہے. یاد ہے؟ کہا تھا اللہ کے رسول سب چکے. واپس گئے لشکر میں، ہتھیار اٹھائے. بیٹا کہتا ہے کیا ہوا بھائی؟ کیا کہ نہیں، مجھے یاد دلا دیا علی. اب میں علی کے خلاف تلوار نہیں نکالوں گا. بیٹے نے یہ کہا، سنیے، بیٹے نے یہ کہا کہ
یہ بہانے بازی چھوڑو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں علی کی تلوار سے ڈر گیا، یعنی اکسایا، تو غصے میں دیکھا تھا جب تیری وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا، اور پھر تلوار اٹھائی اپنی، گھوڑے پہ سوار، پھر آئے علی کے لشکر لڑنے کے لیے آئے، یہ بتانے کے لیے میں ڈرتا نہیں۔ تو علی نے اپنے پورے لشکر کو کیا کہا تھا، یاد ہے؟ پڑھا کرو تاریخ۔ علی نے پورے لشکر سے کہا تھا کوئی زبیر کے مقابلے میں نہیں جائے گا، پڑھ لیتا کسی کی بھی، میری اپنی، جس کی مرضی پڑھ لے، یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی علی نے کیا فرمایا، مولا نے میرے کیا فرمایا، کوئی زبیر کے مقابلے میں مت جانا۔ 3 بار رجس طلب کی ہے زبیر نے، ایسے جاتے جہاں سے جاتے تھے لشکر پیچھے ہٹ جاتا تھا، نہیں لڑتا، تو علی نے منع کر دی۔ پھر اس کے بعد دونوں لشکروں سے الگ نکل گئے، بعد میں کسی نے جا کے آپ کو قتل کر دیا۔ وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، جو بھی میں نے عرض کر دیا کہ دیکھو وہاں تک رہو جہاں تک حدیں ہیں۔ اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدوں کی بات کرتے ہیں مولوی سارے، ارے مولا کے فضائل کی کوئی حد، مولا کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی جانتے نہیں تو حد کیا پتا۔ میری حد ہے، آپ کی حد ہے، اپنی حدوں سے آگے نہیں بڑھو۔ جیسے ابھی میں نے ایک مثال دے دی نا کہ اپنی حد میں رہو، اپنی حد سے آگے بڑھو گے دنیا آخرت سب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ آئے؟ اب جب یہ ان کے بڑے بڑے پہلوان تنہا علی کے ہاتھوں، کس کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ علی کے ہاتھوں قتل ہوئے، واصل جہنم ہو گئے۔ اب سرنڈر کیا کہ اللہ کے رسول معاف کر دیں، ہمیں نکل لیتے، ہمیں یہاں سے نکل دیں، اور پھر بھی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، جاؤ اور جتنا سامان لے کے جا سکتے ہو جاؤ۔ تو 500 اونٹوں پر یہ اپنا سامان لے کے گئے تھے بدبخت۔ بنی قریظہ کا حوالہ دینے والوں، یہ سارے حوالے بھی تو لاؤ جہاں جہاں اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، ان کو معاف کر دیا، تو کس کی دشمنی دل میں لے کے گئے؟ صرف رسول کی نہیں، سب وہاں خیبر میں جا کے آباد ہوتے تھے، علی کی دشمنی لے کے گئے، کیوں؟ جانتے تھے کہ علی نے ہمارے سب سے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا ہے۔ اب یہودیوں کی دشمنی کی وجہ سمجھ میں آئی، میں نے مشرکین مکہ کا بتایا، اسی لیے اب خلاصہ کر رہا ہوں، کل تفصیل میں جاؤں گا۔ اس لیے احزاب، اب جب احزاب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، خندق، اس لیے خندق میں اتحاد بنا تھا یہودیوں کا اور مشرکین کا، سب نے مل کر کے ایک بار اٹیک کریں گے۔ اب سمجھ میں آیا؟ نیٹو فورسز اکٹھا ہو گئی تھی۔ آج بھی یہود و مشرکین آپ کے خلاف متحد ہیں، یہ آج کا اتحاد نہیں، ان کی نسلوں کا اتحاد ہے۔ کل بھی انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنایا تھا، پوری تاریخ کے حوالوں سے کل آپ کو بتا دوں گا۔ ان غزوات میں سے ایک غزوہ بنی نذیر ہے جو اس بات کا باعث بنا کہ آج تک ان کے دلوں میں علی کی نفرت ہے، مشرکین مکہ کے بھی اور یہودیوں کے بھی، کیونکہ دونوں کو جو ضربیں لگائی ہیں، کس سے لگائی ہیں؟ دونوں پر ضربیں لگی ہیں علی سے ضربیں لگی ہیں۔ بہت جیت گئے تھے، وہ ختم ہو گئی تھی جنگ، قدم اکھڑ گئے اسلامی لشکر کے قدم۔ بڑی احتیاط سے بات، میں وہ لفظ ہی نہیں کہہ رہا جو تاریخوں نے کہا بھائی، ورنہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، جاہل تو ہیں، بولے تھانے چلو FIR کاٹو، خود اپنا بھی نہیں پڑھتے نا، پتا تو مجھے ہے نہیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا لکھا۔ نہیں بھائی، میں بڑی تمیز سے کہہ رہا ہوں کہ واپس تشریف لے گئے۔ بھائی میں اور کیا کہوں، نہیں میں اور کیا کہوں، کیا قرآن یہ لکھ رہا ہے احد کے بعد، تو میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ لکھ رہا ہے قرآن، لیکن احد کے بارے میں واپس عزت سے تشریف لے گئے، اور کیا مگر لے گئے واپس۔ ایسے ہی ہے نا، میں مطلب کہاں سے الفاظ لاؤں مولوی کو ہر لفظ پہ میرے پکڑ گرفت کی تو بھائی تجھے پکڑنا ہے تو جا کے اپنے مورخین کو پکڑ، ان کی قبریں کھود، جا کے ڈھونڈ کہاں دفن ہے، نکال کے مار ان کو، ہڈیاں جلا ان کی۔ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ قدم اکھڑ گئے۔ کون کھڑا ہوا میدان؟ جو کھڑے ہوئے شہید بھی ہوئے نا، جناب حمزہ شہداء، جناب حنظلہ غسیل الملائکہ، سلام ہو ہمارے اوپر، جناب عبداللہ ابن جبیر جب سب نے چھوڑ دیا تھا ڈر رہا، اور جناب عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھیوں نے نہیں چھوڑا تھا، سب شہید ہو گئے۔
اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی. ابو دجان انصاری ہے نا سب, یہ احد کے مجاہد ہیں نا, یہ وہ چند نام ہے جو علی کے ساتھ کھڑے رہے. عبداللہ ابن جبیر تو درے پہ شہید ہوئے تھے کیونکہ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ درہ چھوڑ کے نہیں کہتے کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا درہ مت چھوڑنا. سمجھ میں ہم سے سنو صحابہ کے فضائل, تمہیں کیا پتا, تمہیں 5 کے آگے تمہاری گنتی ختم ہو جاتی ہے صحابہ کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جناب وہ اب اس کے بعد کیا ہوا, علی کھڑے رہے نا. کتنے زخم آئے, تیروں تلواروں برچھیوں کے 37 زخم. کتنے زخم آئے علی کے جسم پر؟ تاریخ ہے بھائی, 37 زخم. کیوں آئے زخم 37؟ لڑ رہے تھے نا, گھس جاتے تھے ان کے گول میں, اور پھر جب نکلتے تھے تو جناب وہ لہو میں غرق تلوار. سیدھا کرتے تھے, لڑتے لڑتے ٹیڑھی ہو جاتی تھی تلوار. زانوں پہ سیدھا کرتے تھے, کبھی ٹوٹ جاتی تھی. دوسری اٹھا لی, تیسری اٹھائی, 8 تلواریں اٹھائی تھی. کتنی اٹھائی تھی؟ یا یوں کہیے کہ 8 تلواریں بدلی, مدینے سے 8 لے کر چلے تھے. 8 تلواریں لے کر آئے تھے. وہی ایک ہی تلوار تھی نا, 8 تو نہیں تھی, تو باقی 7 کہاں سے آئی؟ کہیں سے بھی نہیں آئی, وہیں پڑی تھی. سمجھ گئے نا, وہیں پڑی تھی. کہ بھاری ہوتی ہے بھائی, چھوڑ کے بھاگو, ہلکا کرو جسم کو. وہیں سے تلوار اٹھاتے تھے, لڑتے. 8 تلواریں ٹوٹی تو یہ آواز سیوتی نے ملی کہ اہل احد نے ایک آواز سنی, لا فتح الا علی. یا علی جیسا کوئی جوان نہیں, لا سیف الا ذوالفقار, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. یہ ہے وہ جہاں نازل ہوئی تھی تلوار. دشمنی کی کوئی ایک وجہ تو نہیں, علی نے بھی کوئی گوشہ چھوڑا تھوڑی ہے. ہر طرح سے تو مارا ہے, ہر طرح سے تو مارا ہے, رسوا کیا ہے. تلوار نازل ہوئی, 8 تلواریں ٹوٹنے کے بعد کیوں آئی؟ ارے بھائی پہلے آ جاتی. علی کو 37 زخم آ گئے, پہلے آ جاتی, نہ زخم آتا نہ تلواریں ٹوٹتی. نہیں, یہی تو مشیت بتا رہی ہے کہ اگر تلوار پہلے آتی تو تلوار کا کمال ہوتا. یہ تو اللہ کی طرف سے تمغہ تھا, تمغہ. علی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تلوار آئے یا نہیں آئے, علی وہیں سے اٹھا کر لڑتا رہے گا تلواریں. تو یہ ذوالفقار کا کمال نہیں, ان بازوؤں کا کمال ہے جن کے لیے تحفے اور انعام کی صورت میں اللہ نے ذوالفقار بھیجی تھی. سنو, یہ جملے تو میں نے پہلے بھی بہت پڑھے ہیں. اب جو جملہ آپ کو تحفہ دینے جا رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اتنی جنگوں میں کسی کو کوئی تمغہ نہیں ملا سوائے مال غنیمت. اور مال غنیمت بھی جو ملا تو وہ علی کی تلوار کا صدقہ تھا. کوئی تمغہ دیا اللہ کے رسول نے, جیسے ہمارے یہاں تمغے دیے جاتے نا ماشاءاللہ بغیر لڑے. اب میں نے تو یہی دیکھا, میں نے کہا بھائی کائے کے نشان لگے تھے, تو بتا دے کہ یہ لڑائی کے بغیر ملتے ہیں وہ والے نشان ہیں سارے کے سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا, وہ ہے نا. تو ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ بہرحال سب سے بڑا نشان کیا ہے؟ نشان ایسے ہی ہے نا. اب نشان حیدر کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ پوری تاریخ اسلام میں کسی جنگ میں اللہ کے رسول نے کسی کو کوئی تمغہ نہیں دیا. ساری جنگوں میں ایک ہی تمغہ عطا ہوا, وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا. اس تمغے کا نام ہے ذوالفقار. اس تمغے کا کیا نام ہے؟ تو ہمارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار میں بڑا کمال تھا. وہ ذوالفقار میں کمال ہو یا نہیں, سارا کمال ہے علی کا. تو علی کو تحفہ ملا ہے, تمغہ ملا ہے, نشان ملا ہے. نشان اللہ کی طرف سے نشان ملا, ایک ہی نشان ملا. اس کے بعد سے پھر سب کو نشان حیدر یاد رہا ہے نا. ایسے ہی ہے, سمجھ میں آ گئی بات. بس یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمغہ کسے ملا. مشرکین سے دشمنی کا سبب بھی علی, یہودیوں سے دشمنی کا سبب بھی علی مار رہے. مشرکین کو ضربیں لگ رہی ہیں تو علی کے ہاتھ سے, یہودیوں کو ضربیں لگ رہی ہیں تو
علی کے آنسو وہ نہیں بھولے نا، پھر ہم کیسے بھول جائیں؟ نہ یہودی بھولے علی کی ضربوں کو آج تک، نہ مشرکین مکہ نے بھلایا علی کی ضربوں کو آج تک، پھر ہم کیسے بھول جائیں خیبر و خندق کو؟ ہم کیسے بھول جائیں بدر و احد کو؟ ہم کیسے بھول جائیں غدیر اور مباہلہ کو؟ ہم بھی تو یہی یاد دلاتے رہتے ہیں، جو تمہیں یاد ہے وہی ہم بھی یاد دلاتے ہیں تمہیں، وہی ہم بھی تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہ اتحاد ہے، ابھی اور انشاءاللہ لے کر چلیں گے، آپ کو بنی قریظہ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ اس غزوہ بنی نذیر کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہودیوں کی ساری آبادی خالی ہو گئی، بنی غطفان پہلے نکالا جا چکا تھا، صرف بنی قریظہ بچا۔ بنی قریظہ کے ساتھ کیا ہوا بتا دیں گے آپ کو، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہودیوں کی دشمنی کا سبب کیا؟ وہ آج تک جنگ لڑ رہے کہ یثرب واپس لینا ہے، خیبر واپس لینا ہے، مکہ واپس لینا، یعنی مکہ مشرکین کو ہی دے دیں گے نا ان کے حوالے سے، تم جو مرضی کرنی ہے کرو۔ کوئی نظر کس پہ؟ سعودی عرب ہے نا۔ آئیے ایک بات پر مسئلہ ہے، فلسطین کے بارے میں نہ بولے آپ، میں بھی نہ بولوں آپ بھی نہ بولوں، کیوں؟ ہمارا کیا واسطہ؟ یہ کہا جا رہا ہے پٹی پڑھائی جا رہی ہے، مومنین پٹی، یہ ہوتی وہ سامراجی سازشیں، اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا کیا واسطہ؟ ہمارا کیا لین دین؟ ان کا عقیدہ الگ۔ اچھا چلو میں آپ سے دوسری طرف سے آتا ہوں، آل اسلام اچھی ہے یا بری؟ ملعون ہے نا، ڈر کیوں نہیں ہوئے؟ ملعون ہے، وہ جو کچھ ہوگا مجھے ہوگا، آپ بے فکر رہو۔ ملعون ہے نا، سودا کر دیا نا عالم اسلام کا اپنی عیاشیوں کی خاطر، پھر بھی بتایا تھا میں نے۔ اچھا ملعون ہے، لعنتی ہے، جہنمی، صحیح ہے نا؟ اچھا اب خدا نہ کرے مدینے پر حملہ کر دیا سامراج، یہودی لشکر، رومی یعنی نصرانیوں کا لشکر، جیسا کہ ہے علامات، ہم کیا کریں گے؟ ہم خوش ہوں گے، بغلے بجائیں گے، ہاں اچھا ہو گیا۔ کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ سمجھ آ رہی بات؟ آسانی سے سمجھ آ رہی ہے۔ جہاز پر حملہ ہو جائے تو ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے؟ نہیں نا۔ ارے کوئی لڑے یا نہ لڑے علی والے تو آئیں گے نا۔ اسی لیے سنو، اسی لیے جب یہ یہود و نصارہ کا لشکر وادی بیضا تک پہنچے گا، یعنی سعودی عرب تک پہنچ جائے گا حملہ کرتا ہوا، تو پہلا قیام امام زمانہ کا وہیں سے ہوگا۔ مقام اور رکن کے درمیان سے علی و زہرا کا بیٹا اپنے آنے کا اعلان کرے گا، زمین اپنی تنابیں کھینچ لے گی، جہاں جہاں امام کے حقیقی چاہنے والے ہوں گے سکڑ جائے گی زمین، اور پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 40 اور دوسری آواز پر لبیک کہتے ہوئے 313، تیسری آواز پر لبیک کہتے ہوئے 700 سے زیادہ مجاہدین امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ العجائب، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تمام کرتا ہوں میں، وہ اکثر مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں جب لوگوں کو روایت بتائی جاتی ہے کہ مولا کے 40 چاہنے والے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ابا گیلا چھوڑو جانا، 40 میں ہمارا نمبر کہاں ہوگا، ہے نا؟ لہٰذا وہیں پہ مایوسی ہو گئی، وہیں سے بدل ہو گئے، جو گناہ کرنے کرو بھائی، 40 میں تو ویسے ہی نہیں ہو جاؤ، عیش کرو۔ آج بندہ چھاؤ جمال منتظر آئے اللہ صاحب کو پائے گا نہیں، ترتیب یہ معرکۃ العراق بے غیبت نعمانیہ۔ آپ پہلے بات کریں، ضروری فون آ گیا ہو گئی، چلے شکر اللہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میری مجلس میں اجازت ہے، جس کا فون آئے ان میں بات کر لیا، اگر میں تو فالتو بیٹھا ہوں نا یہاں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے بندو، اللہ صاحب کو پائے گا نہیں تھے غیبت نعمانیہ اپنے شیخ توسین سب نے، ہمارے وہ علماء جو ہمارے سر کا تاج ہے بھائی، انہوں نے پوری زندگی غرق کی ہے امام زمانے کی، علامات ان کے لشکر کے بارے میں۔ بھائی 40 تو وہ ہیں جو جنرل ہیں، 40 وہ جو پوری دنیا میں کمانڈ کریں گے، جنہیں امام مختلف علاقے دے گا۔
ادھر کا لشکر ادھر کا لشکر، ہر جگہ امام تھوڑی جائے گا ہے نا. پھر اس کے نیچے جیسے ایک فوج ہوتی ہے نا بھائی، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، پھر پیادے ہیں. چلو ہم پیادوں میں نہ صحیح، پیادوں کو سامان اٹھانے والے پولی چاہیے نہیں چاہیے بھائی؟ جب ایک پلاٹون چلتی ہے اللہ کے بندو، فوج کا ایک کمپنی بھی چلے تو ہر کوئی ہوتا ہے نا، ڈرائیور بھی، پانی پلانے والا بھی، کپڑے دھونے والا بھی، کھانا پکانے والا بھی، بوٹ پالش کرنے والا. ارے ان کے بوٹ پالش کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور کسی کے نہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک لشکر چل رہا ہے نا بھائی، تو مایوس نہیں ہوتے. وہ بھی تو سپاہی کہلاتا ہے، جو بیچارہ کھانا پکانا ہوتا ہے، جو کپڑے دھو رہا ہوتا ہے، جو گاڑی صاف کر رہا ہوتا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، جو سامان اٹھا رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، یہ اعزاز کم ہوگا کہ اس لشکر میں بھائی ہمیں ایسے کو مل جائے، بھائی پولی کا کام مل جائے. کہلائیں گے تو اسی کے لشکری، اسی کے لشکری. کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت. امام کے لشکر کا پہلا سرا شام اور آخری سرا خراسان میں ہوگا. تیاریاں شروع ہیں انشاءاللہ. اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، یقین رکھو. قریب آ گیا. آپ تاریخ کا تعین نہ کرنا، کوئی کرے سمجھ لینا جھوٹا ہے، کذاب. کذاب جو تاریخ اور سال کا تعین کرتا نظر آ جائے سمجھ لینا جھوٹا ہے، کذاب ہے. کوئی تعین نہیں کر سکتا. علامات ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ارے جب آئے کتنی صدیاں انتظار میں گزار دی، اور گزار دیں گے، اور گزار دیں. شیعہ وہ قوم یاد ہے، پہلی امتوں کو بھی انتظار کیا گیا تھا، ہمت ہار جاتے تھے، حوصلہ ہار جاتے تھے. 400-500 سال کے بعد شک میں پڑ جاتے تھے، دنیا سے ہم سے جھوٹے وعدے کیے گئے. خدا کی قسم یہ وہ شیعہ قوم 1000 سال سے زیادہ گزر گئے. غیبت کبریٰ کو 1150 سال کو ہے نا، تقریباً آگے پیچھے تھوڑا سا کر اتنے گزر گئے. لیکن اس کے باوجود اپنے وجود سے زیادہ اپنے امام پر یقین ہے نا. امام زمانہ پہ یقین ہے کہ نہیں؟ میں ہو سکتا ہے خواب دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہوں کہ نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی کسی علی کے شیعہ کو اپنے امام کے وجود پہ شک ہوا؟ یہ اعزاز ہے تشیع. یہ اعزاز ہزاروں سال ہو جائیں ہمارے یقین میں کوئی کمی آنے والی، کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ مر بھی گئے، جب وہ آئے گا اپنے سچے چاہنے والوں کو اٹھا لے گا قبروں سے، قبروں سے اٹھا. اس یقین کے ساتھ جیا کرو، اس یقین کے ساتھ. یہی وہ عقیدہ ہے جو عاشور کے دن حسین نے دیا تھا. ہاں، یاد کیا تھا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے مہدی کو. کب آئے گا وہ دن جب ہمارا قائم قیام کرے گا، خون ناحق کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا. ہر امام نے یاد کیا اس عقیدے پر، ہر امام نے تاکید کی. یقین رکھنا، کبھی مایوس مت ہو. ہاں، جد و جہد کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، جد و جہد کرتے. اللہ کے رسول نے یہ عقیدہ دیا ہے، علی نے یہ عقیدہ دیا ہے، فاطمہ زہرا نے یہ عقیدہ دیا ہے، حسن حسین نے، ہر امام نے یہ عقیدہ دیا. تاکید کی، خبردار. کیوں؟ تاکہ مایوسی تم سے دور رہے. مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی سرپرست والی نہیں، ہمارا ہے. اس لیے میدان میں ڈٹے ہوئے ساری دنیا میں جانتے ہیں کہ جب ڈٹیں گے یہی تو امتحان ہے. اسی لیے چھلنی سے چھانا جا رہا ہے خالص مال، تاکہ اس وقت میدان سے کوئی بھاگے نہیں. اس طرح سے کر لایا جا رہا ہے، میدان میں لایا. تمام ظلم و تشدد کے باوجود کیسے مصائب سے گزرے ہم یقین نہیں کرتے تھے. جب ہم پڑھتے تھے مسائل کہ کیا سلوک کیا گیا ہے زہرا کے بچوں کے ساتھ. آؤ دیکھو نا پارا چنار کو، آؤ دیکھا کیا کیا 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ ان ظالم. خواتین کے ساتھ کیا کیا، ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا. اب سمجھانے کی ضرورت ہے کسی کو کہ جب آج 21ویں صدی میں یہ ہے حال ہے، وہ تو زمانے جاہلیت کے بالکل قریب تھے. اس وقت کیا کیا ہوگا، اولاد زہرا کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا. عزاداران حسین 2-4 جملے مجھ سے سن لیں. پامالی لاش حسین، اس پر بھی ہمارے یہاں کچھ بکرات پیدا ہو گئے کہ آپ مبالغہ کرتے ہی کرتے. سنو مبالغہ کرتے معلوم کیا ہے. یہ پامالی زہرا کی بیٹی کی لاش کی کیسے ہوئی.
جب یہ پہنچے ہیں نا کوفہ پہلے ابن زیاد کے دربار میں، ہر کوئی اپنا اپنا انعام مانگ رہا تھا. میں نے کل عرض کیا نا اللہ نے خود انتظام کیا تھا، ہر آدمی اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اسی لیے پورا مقاتل ہے ہمیں نہیں پتا، تم نے خود بتایا. کہتے نا کہ آپ کو کیسے پتا کس نے ہاتھ کاٹا گیا، ہمیں کیا پتا تھا. ان لوگوں نے خود بتایا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تاریخ مقاتل میں سب مقاتل میں ایک دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا مجھے زیادہ دے، مجھے زیادہ دے، مجھے زیادہ. اسید ابن مالک ہے یا مالک ابن اسید ہے؟ اسید ابن مالک میں مجھے زیادہ ڈاؤٹ ہے. الف سین یہ دال اسید یہ جانا چاہتے. ابن زیادہ بھائی کون ہے ملک کا؟ یہ اسید ابن مالک. بولا کیوں تجھے زیادہ دوں؟ امیر میں نے وہ کام کیا جو کوئی کرنے پر تیار نہ تھا. میں نے وہ کام کیا جو کوئی کرنے پر تیار. کیا کیا تو نے؟ رسول امیر جب حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا، عمر سعد نے حکم دیا حسین کے لاشوں کو پامال کرو گھوڑوں کی ٹاپوں سے. اتنے ظلم کرنے کے باوجود کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑاتا. کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. بار بار اس کے کہنے کے باوجود اس نے انعام دینے کا وعدہ کیا، کوئی آگے نہیں بڑھتا. انعام بڑھانے لگا، میں آگے بڑھا. میں نے کہا او عمر سعد میں حسین کے لاشوں کو پامال کروں گا، انعام کی رقم دگنی کر دے. عمر سعد نے کہا میں اس سے بھی زیادہ دوں گا. کہتا میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی. اور یاد رکھیے جب میں 10 کہہ رہا ہوں نا تو پورے 10 کے نام موجود ہے، ایک ایک کے نام مقاتل میں موجود. ایک ایک نفس المحموم ہو یا کتاب اللحوف ہو، جو بھی مقتل ہے اس میں پامال کرنے والوں میں سے ایک ایک کا نام موجود. کہتے میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی. امیر اور سن، ہم نے حسین کی لاش پر ایک بار گھوڑا نہیں دوڑایا. آج تک جو حسین کی ماں رو رہی ہے، اب میں تمہیں وہ زخم بتانے جا رہا ہوں زہرا کا جو قیامت تک بھرنے والا نہیں. کل میں نے کہا تھا نا اپنے پہلو کے زخم کو بھول سکتی ہے زہرا، امکان ہے. محسن کی شہادت کو بھول سکتی ہے، امکان ہے. اپنے دروازے کی آگ کو بھول سکتی ہے، امکان ہے. لیکن یہ زخم نہیں بھول سکتی زہرا جو کربلا میں اس پر لگائے گئے، جو کربلا میں زخم لگائے گئے. انسان اپنی تکلیف بھول سکتا ہے، اپنے بچوں کی نہیں نہیں نہیں. سنے کہتا ہے ایک بار نہیں امیر، ہم نے اتنی بار حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے کہ حسین کا جسم زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جائے. وہی لفظ جو مقتل کے میں نے وہی پڑھے، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بڑھایا. میں نہیں پڑھتا، میری ہمت نہیں ہوتی تھی پڑھنے کی. لیکن جب زیارت ناہیہ کے جملے میرے سامنے آئے، امام زمانہ سے منسوب زیارت ناہیہ میں میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ایسے پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے، وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. بار الہ آنسوؤں کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا.
اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، سب کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ پروردگار حاضرین کی غائبین کی تمام مومن و مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست پاش سے دوچار کر۔ معبود ہمارے ملک کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ کر دے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سہولت کاروں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ صاحبان اختیار کو توفیق دے، عقل دے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کر دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہی و شامل تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے مرحوم سید حجاز حسین، جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، شمیم اختر، فردوس جہاں، اسی خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین، تمام شہدائے ملت، خاص طور پر شہدائے پارہ چنار کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید یا سورہ اخلاص کی خلاص فرما۔ بیٹا میری خاطر 1 منٹ رک جائیے گا، مجھے ایک اعلان کرنا ہے۔ 1 منٹ بیٹا، جہاں اتنا وقت دیا ہے آپ نے، 1 منٹ اور دے دیجیے۔ اعلان کیا تھا اپنے دوستوں کے سامنے، یہاں جو مہم الحمدللہ شروع کراچی میں بھی شروع ہوئی، کراچی میں کئی مقامات پہ شروع ہوئی ہے۔ یہاں پر میں نے نام اعلان کیا تھا کہ حسین جعفر زیدی صاحب، یاسر صاحب، شاندر جعفری، ابھی وہ آپ کو واٹس ایپ پہ سارا دے دیں گے، نمبر وغیرہ بھی ہے سب کے، وہ نمبر مل جائیں گے۔ مولانا قلب حسین صاحب قبلہ اور یہ ناظرین اس کو دیکھتے ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں سب پہ غذائی اجناس کی اور یہ بھی یاد ہے اگر کسی کا براہ راست بھی وہاں رابطہ بھیجے، اصل مقصد ہے ان کی مدد کرنا، اصل مقصد ہے ان کی مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ذریعے سے بہت ساری انجمن نے کام کی، میں خدا نہ کرے ادھر بھی کام کروں گا، نہیں نہیں، اگر آپ کے علم میں ہے کہ ایسے ادارے بالکل دیں، سب کو، ہم سب کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کی انشاءاللہ یقین مجھے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے، تاکہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں سربلند رہیں۔ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔